بدلتے افغانستان کے حالات ہر دو صورت میں آخر پاکستان کو کیسے متاثر کر سکتے ہیں یا کریں گے. جو موید یوسف صاحب کے وہاں انٹرویو ہوئے ہیں جس میں انہوں نے جو گفتگو کی ہے فون کالز کو لے کر، ہمارے پاس اور آپشنز بھی موجود ہیں اور عمران آئندہ ایسا کوئی بیان نہیں دیں گے جس سے امریکہ ناراض ہو. وی آر ان سم فکس، ہم فگر آؤٹ نہیں کر پا رہے ہیں، ڈیسپریٹ ہو رہے ہیں، ہم جاننا چاہ رہے ہیں کہ ہم آن بورڈ ہیں نہیں اس پر، مطلب ہم کہیں کنفیوزڈ ہیں اپنی پالیسی کو لے کے اس پوری صورتحال پر، یا دنیا کو نہیں انڈرسٹینڈ کر پا رہے کہ امریکہ کیا چاہ رہا ہے. افغانستان کی صورتحال میں روز بروز تبدیلی آ رہی ہے جس سے پاکستان براہ راست متاثر ہوتا ہے. حال ہی میں دو ڈیولپمنٹس ایسی ہوئیں کہ اس نے پاکستان کے کردار کی نفی کا تاثر ابھارا ہے. حالانکہ دنیا یہ جانتی ہے اور بارہا یہ کہا جا چکا ہے کہ پاکستان کے مثبت کردار کے بغیر افغان تصفیے کا حل ممکن نہ تھا، اور آگے بنتی صورتحال میں بھی افغان فریقین یعنی حکومت اور طالبان کے بعد اہم ترین فریق پاکستان ہی ہے. لیکن سلامتی کونسل کے افغانستان پر ہونے والے اجلاس میں پاکستان کو مدعو نہ کرنا اور مشیر برائے قومی سلامتی موید یوسف کے امریکہ میں ایک انٹرویو سے یہ تاثر گیا کہ جیسے پاکستان کو اگنور کرنے کی کوشش ہو رہی ہے. یقیناً کچھ طاقتیں پاکستان کے کردار کے حوالے سے خائف ہیں کہ ان کی اربوں ڈالر کی سرمایہ کاری بھی انہیں افغانستان میں کردار نہ دلا سکی. آج ہم اسی موضوع پر گفتگو کریں گے، جانیں گے کہ پاکستان کے افغانستان میں اثر و رسوخ، توقعات، خدشات میں کتنی حقیقت ہے، کتنا افسانہ ہے. بدلتے افغانستان کے حالات ہر دو صورت میں آخر پاکستان کو کیسے متاثر کر سکتے ہیں یا کریں گے. ہم سمجھنا چاہیں گے اس بات کو کہ افغانستان کے 6 ہمسائے ہیں: پاکستان، ایران، تاجکستان، ازبکستان، ترکمانستان اور چین. افغانستان میں کوئی بھی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے سب سے زیادہ پاکستان متاثر کیوں ہوتا ہے؟ تو مجھے تو سمجھ نہیں آتی، اور میرا اپنا ایک اور خیال بھی ہے، اور یہ میرا ذاتی خیال ہے، اس پہ نجم صاحب بھی کر سکتے ہیں. میرا خیال ہے کہ جو پاکستان کی نفسیات ہیں، پاکستانی لیڈرشپ کی نفسیات، ان کو کہیں اچھی طرح پرکھ لیا ہے بڑی پاورز نے. انہوں نے دیکھا ہے کہ اگر ان پر دباؤ ڈالا جائے تو یہ زیادہ اچھا بیہیو کرتے ہیں، بجائے اس کے کہ ان کے ساتھ پیار محبت کیا جائے، یا ان کو اگنور کیا جائے تو پھر یہ پلیڈ کرتے ہیں کہ جی آپ ہمارے ساتھ ہمیں کیوں اگنور کر رہے ہیں. تو اگر ہم اپنا رویہ بدل لیں اور اپنا ریئیکشن بدل لیں تو میرا خیال ہے کہ دنیا کے جو بڑے ممالک ہیں ان کے رویوں میں بہت فرق آ جائے گا. طویل آپ کی سرحد ہے، آپ کی ایک تاریخ ہے. وہ تاریخ 40 سال کی نہیں ہے. سچی بات یہ ہے کہ وہ تو 75 سال پہلے 1947 سے جڑواں ضرور ہو سکتے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے کہ یہ دو بھائی جو ہیں بڑے باہمی یکجہتی کے ساتھ کسی وقت بھی رہتے تھے. تو ایک وہ تاریخ جو ہے اس کو ہمیں اگنور نہیں کرنا چاہیے. ایک اور پہلو ہے میرے خیال میں جس کا جو اس وقت ہے بہت زیادہ اثر ہے، وہ یہ کہ پچھلے 40 سال جس کا آپ نے ذکر کیا اس میں بہت ایک بڑی تعداد افغانیوں کی پاکستان میں رہتے تھے حیثیت ریفیوجیز. تو اس میں ایک پاکستان کا کردار رہتا ہے. ہم اس کردار کو مثبت پہلو سے دیکھتے ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تمام دنیا جو ہے وہ اس بات پہ قائل ہو چکی ہے یا اس بات پہ ان کو یقین ہے کہ ان کی لحاظ میں وہ مثبت ہے یا نہیں ہے. کیونکہ وہ جب دیکھتے ہیں تو وہ ایک ملک جو ہے اس کو لاوا پھٹتے ہوئے افغانستان کی جو حالت دیکھتے ہیں تو پھر پاکستان ایک آسان ٹارگٹ بن جاتا ہے کسی کی طرف انگلیاں اٹھانے کا. جہاں تک سیکیورٹی کونسل کی میٹنگ کی بات ہے، ایک میں اور بات کر دوں. میرے خیال میں دیکھیں غلطی تھی کہ پاکستان نہیں تھا وہاں، لیکن کوئی ایسا بڑا کوئی عذاب بھی نہیں آ گیا، کوئی اتنی بڑی غلطی بھی نہیں تھی. اس سیکیورٹی کونسل کی حد تک یہ ایک بات یاد رکھیے کہ سیکیورٹی کونسل کی جو پریزیڈنٹ شپ ہوتی ہے وہ ہر مہینے تبدیل ہوتی ہے ممبرز کے دوران. اس وقت جو وہ چیئرمین شپ ہے، جو پریزیڈنٹ شپ ہے، وہ بھارت کے پاس ہے. میٹنگ کال کی بھارت نے، تو اس بات پہ ہمیں کوئی زیادہ تعجب نہیں ہونا چاہیے کہ بھارت نے جب میٹنگ کی تو اس نے پاکستان کو سائیڈ لائن کر دیا. تو ڈاکٹر صاحب میں اس پہ لیٹر آنا چاہ رہی تھی، مگر آپ آگے ہیں تو پھر وہ لیڈرشپ کی نفسیات والی بات رکھ کے پہلے اس معاملے کو ڈسکس کر لیتے ہیں. کیا پھر پاکستان نے جو ریئیکشن دیا، ڈسپریٹ ہو کر وہ ریئیکشن دیا، اس کو ریئیکٹ کرنا چاہیے تھا، نہیں کرنا چاہیے تھا؟ اب اس کو اس ریفرنس میں بھی رکھ لیجئے گا جو موید یوسف صاحب کے وہاں انٹرویو ہوئے ہیں جس میں انہوں نے جو گفتگو کی ہے فون کالز کو لے کر، ہمارے پاس اور آپشنز بھی موجود ہیں اور عمران آئندہ ایسا کوئی بیان نہیں دیں گے جس سے امریکہ ناراض ہو. وی آر ان سم فکس، ہم فگر آؤٹ نہیں کر پا رہے ہیں، ڈیسپریٹ ہو رہے ہیں، ہم جاننا چاہ رہے ہیں کہ ہم آن بورڈ ہیں نہیں اس پر، مطلب ہم کہیں کنفیوزڈ ہیں اپنی پالیسی کو لے کے اس پوری صورتحال پر، یا دنیا کو نہیں انڈرسٹینڈ کر پا رہے کہ امریکہ کیا چاہ رہا ہے. ہم نہیں کنفیوز، سارے کنفیوز ہیں. مجھے ذرا بتا دیں اس میں کون کنفیوز نہیں ہے. لیکن افغانستان پورا کا پورا کنفیوز ہے. امریکہ جو ہے وہ کنفیوز، وہ تو بہت رایا ہوا ہے. 19 سال کے بعد
آپ نے کہ جناب میں تو جا رہا، اور کیونکہ ان کی اپنی سیاست کے اتنے بڑے مسائل ہیں، بھارت کنفیوز ہے، کبھی وہ طالبان سے بات کرتا ہے کبھی نہیں بات کرتا، ترکی کنفیوز ہے، تو کہنے کا مقصد یہ میں مذاق کی بات نہیں کر رہا، یہ مسئلہ کنفیوزنگ ہے، اور اس وقت کوئی ایکٹر ایسا نہیں ہے کہ جس کو پتا ہے کہ وہ کیا ہو رہا ہے. تو ایک طرح سے جو ہے نا یہ بلائنڈ فولڈڈ اندھے لوگ جو ہیں وہ اندھیرے میں ہاتھ پیر مار رہے ہیں سمجھنے کو کہ کیا کریں. ہم دنیا کو کنفیوز کر دیتے ہیں جب ایک طرف سے ہم کہتے ہیں افغانستان کا مسئلہ کا حل افغان کریں گے، اور دوسری طرف سے جو ہے ہمیں اگر ہم بہت ڈیسپریٹلی یہ نظر آئے کہ جناب ہمیں دعوت نامہ کیوں نہیں آیا، مجھے شادی پہ کیوں نہیں بلایا گیا، مجھے کوئی اچھی کرسی کیوں نہیں دی گئی. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس مسئلے میں ہمیں اپنا جو ہے موقف ضرور دینا چاہیے تھا، لیکن ہم نے، اور ہم سے مراد صرف حکومت نہیں ہے، میرے خیال میں میڈیا وغیرہ بھی ہے، کچھ تھوڑی سی زیادہ ڈیسپریشن دکھا دی. جس طرح اگر ہم اس سیکورٹی کاؤنسل کی میٹنگ میں ہوتے تو کیا کر لیتے، یا کیا فرق ہو جاتا، اس کا کوئی نتیجہ فرق ہو جاتا. اس وقت دکھتا یہ ہے کہ خطہ قریباً یہ کہہ لیا جائے کہ 90s میں واپس جا چکا ہے، کہ جس وقت یہاں سے رشیا گیا اور جو سٹرگل افغانستان میں اور خطے نے دیکھی، اور پھر جو ہوا 9/11 اور اس کے بعد امریکہ یہاں آیا، کیا امریکہ نے لرن نہیں کیا ہوگا دوبارہ ایسے سڈن غائب ہو جانا؟ وہ جو پچھلے 15-18 سال دہشت گردی کے خلاف جنگ کا پورا ایک بیانیہ وہ گم ہو چکا ہے. آپ کے خیال میں کیا واقعی امریکہ آج پھر اس خطے میں بد امنی اور جسے کہا جائے کہ عدم استحکام اس کو درکار ہے؟ تو اس کا مطلب ہے کوئی لرننگ نہیں ہے. جہاں تک آپ کی بات ہے امریکہ کی، گزارش اگین میں بڑی مؤدبانہ طریقے سے یہ کروں گا کہ ایک طرح سے تو امریکہ نے سبق سیکھ لیا نا. 19 سال کوشش کی، نہیں ہوا، اس لیے انہوں نے کہا اچھا جی ہم جا رہے ہیں، کٹ یور لاسز اینڈ گو. کئی بار واپس جانا سبق سیکھنا ہی ہوتا ہے نا. اگر غلط راستے پہ چل رہے ہو. ڈاکٹر صاحب قطع کلامی کی معذرت، یہیں پر ایک جملہ رکھ لیجئے. آپ کہہ رہے ہیں سیکھ لیا، اور شاید مجھے یہاں تک یاد پڑتا ہے اگر میں غلطی پہ نہیں ہوں کہ ہمارے لاسٹ جب ہماری بات ہوئی تھی شو میں ہی، تو آپ نے تب کہا تھا کہ امریکہ نے سیکھ لیا. مگر جو بات جنرل صاحب کہہ رہے ہیں کہ امریکہ چاہتا ہے عدم استحکام یہاں پر، اور اس کے آگے جو انہوں نے وہ 6 ڈیولپمنٹس یا انٹرسٹ کی بات کی ہے کہ اگر عدم استحکام ہوگا تو وہ انٹرسٹ نہیں ڈیولپ ہو سکتے ہیں. سو امریکہ چاہتا ہے کہ چائنا، رشیا، یہ ڈیولپمنٹس اس خطے میں ہوں، یہاں پر سپر پاورز ایمرج ہوں، یا وہ پیچھے رہ کر یہاں پر عدم استحکام ہی اس کو درکار ہے، اور اب وہ اس راستے سے وہ عدم استحکام چاہتا ہے. ہو سکتا ہے. دیٹ از وائی آئی تھنک کہ یہ انالیسس جو ہے یہ پاکستان پر اس کا کیا امپیکٹ ہو سکتا ہے؟ زیادہ خطرناک صورتحال کون سی رہے گی؟ دیکھو یہ تو وہی سچویشن بنتی جا رہی ہے جو پہلے ڈاکٹر نجیب کے زمانے کی تھی. دونوں صورتوں میں اتنا آسان نہیں ہے. اگر صلح ہو جاتا ہے تو پھر تو بہت بہتر ہے، لیکن اگر طالبان طاقت کے ذریعے آگے چل پڑتے ہیں تو بھی پاکستان کے اوپر اس کے بڑے منفی اثرات بنتے ہیں. اور اگر وہ سول وار میں بدل جائے، افغان حکومت بھی لڑائی پہ اتر آئے، اور ادھر سے امریکہ بھی B-52 بمبار طیاروں سے اوپر سے آسمان سے بم گرانا شروع کر دے. طیاروں سے بم تو یہ سب شروع ہیں، اور آبادی کو انخلا کا بھی کہا گیا ہے. یہ فرمائیے گا کہ طالبان سے متعلق خبر کیا ہے وہاں پر؟ وہ امن مذاکرات کوئی چاہتے ہیں یا بندوق کا زور ہی چاہتے ہیں؟ B-57 شروع ہے، لیکن اتنے شروع نہیں ہے جتنے ویتنام میں ہوئے تھے. اگر خدا نخواستہ ایسے ہو گئے پھر افغانستان کا حلیہ بگڑ جائے گا. رہی ان کے صلح کی بات اب اگر مجھے نہیں پتا کہ دوحہ میں اب چل رہی ہے کہ نہیں. اگر چل بھی رہی ہے تو وہ بڑے لوور لیول پہ ہوگی. اب اس سے میرا خیال ہے دوحہ والی پروسیس سے بات آگے نکلی ہے. اب اگر کوئی کوشش کرے بھی تو اٹ شوڈ بی ڈائریکٹ بٹوین اشرف غنی اور ملا ہیبت اللہ. ان کے درمیان اگر ڈائریکٹ کوئی بات ہو جائے تو ہو جائے، نہ ہو گئی تو پھر بدقسمتی سے یا طالبان طاقت سے لیں گے یا پھر سول وار شروع ہو جائے گا. دونوں صورتوں میں پاکستان کے اوپر بڑے منفی اثرات ہوں گے. اللہ ہمیں اسے بچائے. بے شک اللہ تعالیٰ حفظ و امان. ایک انٹرنیشنل پریشر بھی آئے گا اس پوری صورتحال میں. دیکھیں خدا نہ کرے اگر وہی جو میں نے پہلے بات کی B-57 پوری طرح شروع ہو گئے ویتنام کی طرح، پھر یہ ایسے طوفان ادھر آئے گا جس طرح بھی ان کو بھاگنے کا موقع ملے. اتنے لوگ، اتنا طوفان آئے گا کہ پھر یہ آپ کا باڑ اس کو سنبھال نہیں پائے گا. اور پھر اگر آپ ان کو روکیں گے پوری دنیا آپ کو مورد الزام ٹھہرائے گی کہ ان کو امن کی جگہ دے دو، پناہ دے دو. یہ تو انٹرنیشنل قوانین میں ہے.